ظہیر بابر جو ہی ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا، ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز جن میں 3 رافیل ان کو مار کرایا اور ان کو اوندے منہ وہ کشمیر پر جا کر گرے، بٹنڈا میں جا کے گرے۔ میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے شاہینوں نے۔ افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج ہندوستان کے جہاز آئیں گے اور وہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے، کہ ہماری افواج پاکستان 24 گھنٹے تیار تھی کہ کب دشمن کے جہاز اڑے، کب ان کو ہم اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں۔ ہندوستان نے رافیل جہاز خریدے ہیں، اس پر بڑا ناز کرتا ہے۔ آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے وہاں سے۔ ہماری افواج ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی، جو ہی وہاں سے اڑے۔ جناب اسپیکر، میں اس ایوان میں آپ کی توسط سے اپنے ایئر چیف ظہیر بابر ان کو اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، ایوان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے عقابوں نے انہوں نے ہندوستان کے ان جہازوں کی جو کمیونیکیشن لاک کر دی، اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور وہ دیکھتے دیکھتے فوراً واپس پلٹے اور جا کر سری نگر میں لینڈ کیا۔ یہ ہے ہماری افواج پاکستان کی تیاری اور وہ ہے ان کا عزم۔ جناب اسپیکر، اور یہ نہیں کہ ہمیں خبریں نہیں مل رہی تھیں، لمحہ بر لمحہ خبریں مل رہی تھیں کہ ہندوستان کے کیا ان کے مذموم عزائم ہیں اور کیا ان کے ناپاک پلانز ہیں۔ کل رات کو جناب اسپیکر، ہندوستان نے پوری تیاری کے ساتھ، اور کوئی ان کے آل ٹولڈ 80 جہاز اس حملے میں شریک تھے، اور انہوں نے پاکستان میں 6 جگہوں پر 6 شہروں پر حملہ کیا، جس میں آزاد کشمیر کے 2 علاقے، جس میں بھاولپور، جس میں شیخوپورہ، جس میں سیالکوٹ۔ ان علاقوں پر جناب اسپیکر ان علاقوں میں جناب اسپیکر ہندوستان کے طیاروں نے حملہ کیا، اور پاکستان کے عقاب مکمل طور پر تیاری میں تھے، اور ہمارے جہازوں نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور نہیں کیا۔ جناب اسپیکر، جو ہی ہندوستان کے جہازوں نے پے لوڈ انہوں نے ریلیز کیا، ہمارے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 5 جہاز جن میں 3 رافیل ان کو مار کرایا اور ان کو اوندے منہ وہ کشمیر پر جا کر گرے، بٹنڈا میں جا کے گرے۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس معزز ایوان کو، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، آپ کو اس سے بڑی عزت نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، ہم تب بھی اس کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ یہ کنونشنل وارفیئر تھی، اس میں نیوکلیر دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور جو کہتے تھے کہ ہندوستان نے پاکستان کو کنونشنل وارفیئر میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، کل رات کو ان کا ہوش ٹھکانے آ گیا ہے، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کنونشنل بھی اور نیوکلیر طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے دشمن ان کو کل رات نیند نہیں آئی، اور ہمارے جو دوست بھائی خواہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان واقعی ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج ایک ایسی فولادی فوج ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ ان کے اوپر برا وقت آیا تو وہ پاکستان کی طرف مدد کے لیے وہ دیکھیں گے اور درخواست کریں گے۔ اس سے بڑی جناب اسپیکر پاکستان کو اور کوئی عزت نہیں مل سکتی۔ جناب اسپیکر، میں تفصیل میں نہیں جان چاہتا، یہ 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے شاہینوں نے۔ ہمارے دشمن نے اندھیرے میں ماضی کی طرح چھپ کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے، ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے اس مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ ہر روز اطلاع ملتی تھی کہ آج
हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें।